إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبهما فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون اور اونٹوں کی نشان اور اونٹوں کی قربانی کو ہم نے تمہارے لیے اللہ ذوالجلال کی نشانیوں میں شامل کر دیا ہے فیہا خیر اس میں تمہارے لیے خیر اور نفع ہے بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اور جب زمین پر لگ جائیں خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں کانے اور معتر و سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر کرو بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع قناعت ہے قناعت کا معنی یہ ہے کہ قناعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سوال نہ کریں اور قناعت اسلام کے اخلاق میں بہت ہی عظیم خلق ہے قناعت سے بندے کے دل کو اطمینان نفس کو سکون اور بندہ حرام سے بچ جاتا ہے یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات میں عظیم صفت اور خوبی ہے قناعت کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے معاشرے کو اس وقت قناعت یعنی اللہ ذوالجلال کی تقسیم پر راضی ہونا اللہ کی رضا پر راضی ہونا معاشرے کو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت اکثر لوگ دنیا کمانے میں مشغول ہیں لوگ شہوات میں گم ہیں، لوگوں میں غصہ، ناراضگی،
شکوہ اور شکایت بہت زیادہ ہے، کم ہی لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ معاشرے میں حرص، طمع، حسد، بغض، لڑائی جھگڑے، چوری ڈاکہ زنی کا اصل سبب قناعت کا فقدان ہے۔ قناعت کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ ذوالجلال نے بندے کو عطا فرمایا ہے، بندے کو دیا ہے، بندہ اس پر راضی ہو جائے، یا جو کچھ بندے کا حال ہو اس پر بندے کو جو اللہ ذوالجلال نے دیا ہے اس پر استغنا اختیار کرے۔ پاک اور حلال روزی جتنی اللہ نے دی ہے اس پر خوش رہے اور زیادہ حرام کی خواہش نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جو بندے کو مل جائے، اللہ ذوالجلال حلال طریقے سے اسے عطا فرما دیں، اس پر بندہ راضی ہو جائے، اور جو چیز اس کو نہ ملے اس کا طمع نہ کرے، اور دل میں اللہ کی رضا ہو، شکوہ اور شکایت، ناراضگی نہ ہو کہ فلاں چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، مجھے نہیں ملی۔ کانے وہ نہیں کہ جو اللہ نے اسے رزق دیا ہے اس کے بارے میں اپنی شکل و صورت کے ساتھ لوگوں کے سامنے شکوہ اور شکایت کرے، یا وہ چیز جو اس کی دسترس سے، اس کی رینج سے دور ہو، اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال سے ناراض ہو کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی۔ ہو سکتا ہے بندہ جو چاہتا ہے اس میں اس کے لیے شر اور فساد ہو، لہذا جو کچھ ملا ہے اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ قناعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس تھوڑا مال ہو پھر ہی وہ قناعت کرنے والا ہے، بلکہ قناعت کرنے والا اگر مالدار بھی ہے پھر بھی قناعت کی ضرورت ہے۔ جس کا فقیر تھوڑے مال پر قناعت کرے اس کے دل میں اس کا دل اللہ کی تقسیم پر مطمئن ہو، اسی طرح مالدار کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو مالک نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرے، اس پر صابر شاکر رہے، اور مال کی نعمتوں کا شکر جس طرح اللہ ذوالجلال نے مال دیا ہے اسی طرح مال کو اللہ کے حکم کے مطابق جن جن جگہوں کے لیے ضروری ہے وہاں خرچ کرے، نہ ہی کسی پر ظلم زیادتی کرے، اور نہ ہی غریبوں کو اپنے سے ہلکا جانے، کمتر جانے، اور اتنا مال کمانے میں لگ جائے کہ دن رات مال ہی میں لگا رہے، مال کا بندہ بن جائے، اور مال کے ذریعے اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرے، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کے مکانوں پر قبضہ کرنے والا بنے۔ کہتے ہیں مالدار قناعت کرنے والا وہ ہے جنہیں اللہ نے مال بھی دیا، وہ نہ تجارت میں دھوکہ کرتے ہیں اور نہ لوگوں کے مال اور منصب پر ان کی نظریں ہوتی ہیں، نہ ہی مال کی زکوٰۃ میں لوگوں کے حقوق سے وہ رکتے ہیں۔ اگر منافع ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اگر خسارہ ہو گیا پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اسی طرح فقیر کی قناعت بھی یہی ہے، ہر حال میں وہ اللہ ذوالجلال پر راضی ہے کہ میرے رب نے مجھے جتنا دیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستو، کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں طمع، ان کے دل میں لالچ، ان کے دل میں حسد، ان کے دل میں بغض، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے بلکہ ہر وقت رزق کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، اللہ پر بھی ناراض، لوگوں پر بھی شکوہ اور شکایت، اور ایسے ذرائع استعمال کرتے ہیں جس سے حرام مال اکٹھا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، قناعت دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اس سے طمع، حسد، بغض، دشمنی اور لوگوں سے مال چھیننے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا
جس کو اللہ نے دین اسلام کی دولت عطا فرما دی اور فرمایا بقدر ضرورت اس کو رزق دیا اور جو کچھ ملا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، فرمایا جو بندہ صبح اس طرح کرے کہ وہ امن و امان کی حالت میں ہو، اسے کسی قسم کا خوف نہ ہو، معافن فی جسد ہی، اور اللہ نے اس کو صحت بھی عطا فرمائی ہو، وَعِندَهُ قُوتَ یوم ہی، فرمایا اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو۔ ہمارے تو فریجیں بھری پڑی ہیں، ہمارے ہاں تو اتنا مال ہو، مہینوں کا سالوں کا کھانا پڑا ہوا ہے، فرمایا ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہو تو گویا دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں، امن مل گیا، صحت مل گئی اور ایک دن کا رزق مل گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، مگر طمع، حرص اور لالچ اتنی بری چیز ہے کہ انسان مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، طمع اور بڑھتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کی یہ حالت ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 سونے کی وادی جمع ہو جائے، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ اس کو وادی کہتے ہیں، فرمایا یہ 2 سونے کی وادیاں اس کے پاس آ جائیں، تیسری کی خواہش کرے گا۔ خرچے نہیں پورے ہوتے، خرچے بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا وما یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ، ہرسی پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتی۔ جب دوستوں نے مٹی ڈالی بس اس وقت ہی اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، فرمایا ہاں جو اللہ سے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف فرما دیتے۔ اللہ کبھی سوچنا چاہیے انسان کو کہ یہ مال جو ہے یہ میرے ساتھ جائے گا، یا جن کے لیے میں جمع کر رہا ہوں کیا وہ مال کا حق ادا کریں گے یا گلچھڑے اڑائیں گے، حرام کاموں میں استعمال کر کے مجھے ثواب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا۔ کاش انسان اس بات کو سوچے اور اس بات کا یقین رکھے کہ میرا اللہ ہی رزاق ہے اور میں اس کی تقسیم پر راضی ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، فرمایا اللہ ہی رزاق ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے۔ اور انسان اس بات پر غور کرے کہ جو اللہ ذوالجلال نے مجھے دینا ہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جو نہیں دینا اس کو دے کوئی نہیں سکتا۔ اور فرما رزق اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی چوپائے ہیں، انسان ہیں، ہر چیز رزق اللہ ذوالجلال کے پاس ہے، اور اللہ ذوالجلال ہی سب کو دیتا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے۔ عقل مند چاہیے، عقل مند آدمی جانتا ہے کہ دنیا کو زوال ہے اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک آدمی آج امیر ہے، مالدار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل کنگال فقیر بن جائے اور اس کے پاس کھانے کے لیے لقمہ بھی نہ ہو۔ اور ایک آدمی کے پاس آج کچھ بھی نہیں، اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے، دنیا کی دولتیں اسے مل جائیں، تو میرے بھائیو دوستو آخر انجام تو قبریں ہی ہیں نا، وہاں سب برابر ہیں، وہاں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب۔ انسان کو یاد کرنا چاہیے، عزیزا یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی اکیلے تو نے جانا ہے، نظر کر اپنے خیشوں میں جو ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، قناعت کتنی خوبصورت چیز ہے کہ کانے کتنا خوش نصیب ہے، اس کا دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے۔
نہ اس کے دل میں حسد ہے، نہ اس کے دل میں کینہ ہے، بلکہ وہ ہر مسلمان سے محبت کرتا ہے، ہر شخص سے پیار کرتا ہے، اور وہ دنیا کی دوڑ میں ہر وقت لگا نہیں رہتا کہ دن بھی دنیا کمانے میں، رات بھی دنیا کمانے میں۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ ہمیں بتلایا تھا، فرمایا انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوق منکم۔ جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے کمزوروں کو دیکھا کرو، اگر مالدار ہو تو کم مال والوں کو دیکھو، اگر مریض ہو تو زیادہ بیماروں کو دیکھو، اگر فقیر ہو تو زیادہ فقیروں کو دیکھو، اب تمہیں اللہ کا شکر کرو گے، لیکن اگر تم نے اپنے سے اونچوں کو دیکھا تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی طرح انسان مال میں میانہ روی اختیار کرے، فضول خرچی نہ کرے، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں عباد الرحمن والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا جب خرچ کرتے ہیں نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ معتدل رہتے ہیں۔ اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ تقسیم رزق کی اللہ کے پاس ہے، اللہ ذوالجلال ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، جو بندہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ تمام مخلوق کو اللہ ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، ان کے نفع اور نقصان سب کو اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا مالدار کے لیے بھی فقیر کے لیے بھی ایک امتحان ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں جو آیا اس نے جانا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، ساری زندگی فقر میں گزاری، فوت ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بیوی ام درداء کو نکاح کا پیغام بھیجا، ساری زندگی فقر میں گزاری ہے، میرے ساتھ شادی کر لو، فرمانے لگی نہیں۔ میں نے ابو درداء سے سنا آگے بڑی مشکل منزلیں ہیں، بہت ہی خندقیں ہیں، جتنا ہلکا ہوگا اتنا ہی آسانی سے وہ ان کو پار کر لے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو خوشخبری دی تھی، فرمایا تم امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ ان کا حساب ہونا ہے۔ میں نے اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، زندگی کہاں گزاری، یہ سوال جواب ہوں گے۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، عجبا لعمر المومن ان امرہ کلہ خیر، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھی بھلائی ہے۔ فرمایا اذا اصابتہ الضراء شکر فکان خیر لہ، فرمایا اگر اس کو اللہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف آ جائے صبر کر لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، قناعت کے لیے ہمیں ان لوگوں کے حالات پڑھنے چاہیے جنہوں نے قناعت اختیار کی، اور سب سے زیادہ قناعت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ دنیا کا مال آیا مگر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اماں جان فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ بن زبیر پوچھتے ہیں خالہ جان، عروہ بن زبیر پوچھتے ہیں خالہ جان پھر آپ کھاتی کیا تھیں؟ فرمایا کھجوریں اور پانی پر ہی ہمارا گزارا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔
اور آپ کے جسم اطہر پر کھجور کی چٹائی کے نشان نظر آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر حکم کریں تو ہم آپ کے لیے بستر تیار کر دیں، جب آپ نے سونا ہو تو بستر بچھا دیا کریں۔ فرمایا عبداللہ مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، دنیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ انی کراکب استظل تحت شجرہا ثم راہا، میری مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر ہے، درخت کے نیچے آرام کیا، سائے میں آرام کیا تو چل گیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حافظ صاحب نے لکھا میں دنیا اتے سیر نہ کوئی حضرت آ سنایا، انج مثال میری عبداللہ جی راگ چ رکھے سایا، سائے ہیٹھ لوے دم راہی ہو جائے پھر روانہ، اس دم کارن قد کوئی عقل طلب کرے سمیانہ۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت میں وقت گزارا، جو مل گیا اللہ کا شکر، اور اگر نہیں ملا تو پھر بھی اللہ کا شکر۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور یہی صحابہ کرام کا حال تھا، مکہ سے ہجرت کر کے گئے، گھر چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی نصرت میں مدینے چلے گئے۔ پھر حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، جس سے وہ اپنا سطر ڈھانپتے، چلتے تو آگے پکڑ لیتے کہیں سطر ننگا نہ ہو جائے۔ اور ایک دن ایک صحابی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو رونا شروع کر دیا، سامنے کھانے پڑے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں مصعب بن عمیر مجھے یاد آ گئے۔ یہ مصعب بن عمیر وہ تھے جو مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، لیکن جب فوت ہوئے احد میں تو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، فرمایا اس کی چادر میں ہی اس کو کفنا دو۔ اب چادر سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں کی طرف کرتے سر ننگا ہو جاتا۔ فرمایا اس کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ فرمایا آج مجھے مصعب بن عمیر یاد آ گئے۔ یہ تھے صحابہ کرام، لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی جو نعمتیں دی ہیں ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرص، طمع، لالچ، حسد، اس سے اللہ ذوالجلال بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر اللہ بندہ قناعت اختیار کر لے تو اس کا قوی ایمان کی علامت ہے، اور بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بندے کے یقین کی کمزوری کا اندازہ اس بات پر لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے مال پر تو اس کا اعتماد ہے، لیکن جو خزانے اللہ ذوالجلال کے پاس ہیں اس پر اس کا اعتماد نہیں ہے۔ اور کانے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، فرمایا اللہ سے ڈرنے والا بن جا تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا، اور فرمایا اور قناعت اختیار کر تو سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا، کیونکہ کانے اس کو تھوڑا بھی ملے زیادہ بھی ملے ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف آ جائے اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں ہی، یہ قناعت بہترین اور سعادت مند زندگی کا راستہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیات الطیبہ ہی القناعہ، فرمایا جو پرسکون اور آرام دہ زندگی کا طالب ہے اسے قناعت کرنی چاہیے۔ اور اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ قناعت ہی حیات طیبہ ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، نہ ہی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تکلیف آ گئی سوچنا شروع کر دیا، بلڈ پریشر آ گیا، دل کی تکلیفیں آ گئی، مومن کو سکھ آیا اللہ کا شکر کرتا ہے، تکلیف آئی
نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ذوالجلال سے دعا مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ ہر چیز اللہ ذوالجلال نے بندے کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ ہر چیز انسان کے مقدر میں ہے، اللہ ذوالجلال نے لکھ دی ہے۔ قناعت کی وجہ سے بندہ بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے، جس ایسے گناہ جنہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے، جیسے حسد، بغض، دشمنی، غیبت، جھوٹ، جھوٹی گواہی، قتل، چوری، ڈاکہ زنی، ان سب کا سبب دنیا کی محبت، دنیا کا طمع اور حسد ہوتا ہے۔ اور حاسد سب سے زیادہ غموں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو قناعت کرتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں۔ قناعت ہی انسان کو طمع سے اور سوال سے بچاتی ہے، اس لیے کہ جو بندے کو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہے اور اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مال بڑھانے کے لیے سوال کرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ آگ اکٹھی کر رہے ہیں، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو آگ کا عذاب چکھیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، قناعت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بات کی بیعت لی تھی کہ سوال نہیں کرنا، چنانچہ حتیٰ کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا، گھوڑا گر جاتا تو پھر بھی اتر کر پکڑتا، کسی سے سوال نہیں کرتا۔ محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ روٹی خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے اور فرما رہے تھے من قنع بہذا، فرمایا جو اس پر قناعت کر لے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ ذوالجلال اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو نہیں دیا اس پر قناعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہے تو اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں بھی سکون اور آرام دیتے ہیں، اور قانعین کے لیے اللہ ذوالجلال نے جنت کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو قانعین میں شمار فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا ساتھ جنت میں نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے ایک بزرگ حاجی غلام رسول صاحب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ذوالجلال انہیں بھی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔